اگر دونوں پارٹیز کا چمپرین ایکٹیویٹڈ ہے اس کیس میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اگلے بندے کے چمپرین کو آپ جو ہے وہ نہیں کر سکتے، فائٹ تو نہیں اس کے ساتھ کر سکتے، بیکاز فائٹنگ ود دا چمپرین از ویری فولش آئی وڈ سے فار اے لیک آف بیٹر ورڈ. تو آپ اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں، جیسے کروشل کانورسیشنز کا پرنسپل ہے نا کہ پھر تھوڑا سا سیف ایگزٹ لے لیں، پھر کہہ دیں کہ جی ابھی آپ کا موڈ خراب ہے تو ابھی بات کرنا مناسب نہیں ہے، بعد میں کر لیں گے. ٹیک اے بریک، لیٹ دم ریلیکس، تھوڑا ڈسٹریکٹ ہو جائیں. آپ اس ٹائم پہ اگر ان کو یہ وربلائز کر دیں کہ ابھی بات کرنا مناسب نہیں ہے، میرے سے کوئی ایسی بات ہو جائے گی پھر اور مسئلہ بڑھ جائے گا، تو ہاؤ اباؤٹ ہم بعد میں بات کر لیں، شام کو بات کر لیتے ہیں، کھانے کے بعد بات کر لیتے ہیں، کل صبح بات کر لیں گے. بات ضرور کریں گے. دیکھیں آپ کے پیرنٹس آپ کے پیچھے شاید اس لیے آتے ہیں کہ ان کے ذہن میں یہ فیئر ہے کہ آپ چلے جائیں گے اور آپ بات نہیں سنیں گے. یو وونٹ لسن ٹو دیم، آپ ان سے کانورسیشن نہیں کریں گے، آپ آل ٹوگیدر ودرا کر جائیں گے کانورسیشن سے. ان کے ذہن میں یہ ہے، تو آپ یہ چیز جو ہے ان کے ذہن میں شاید یہ سوچ ہوگی کہ ودرا کر جائیں گے. تو جب آپ ان کو یہ ایشورٹی دیں گے کہ ہم بات کریں گے اس پہ، اور پھر آپ اس چیز کو پورا بھی کریں کہ یو ڈو ٹاک ٹو دیم، اس سے وہ آپ کے پیچھے پیچھے آنا چھوڑ دیں گے. میں آگے آگے چل رہا ہوتا ہوں اور میرے پیرنٹس پیچھے پیچھے آ رہے ہوتے ہیں مجھ سے بات کرنے کے لیے، اور پھر مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. تو میں ان کو یہ سمجھا رہی تھی کہ شاید ان کے ذہن میں یہ فیئر ہو کہ یہ دوبارہ بات نہیں کرے گا تو آج ہی بات کرنی ہے ساری، یہ دوبارہ اوائڈ کر جائے گا، ودرا کر جائے گا. تو اگر آپ ان کو یہ ایشورٹی دے دیں کہ ہاں ہم بات کریں گے لیکن ابھی نہیں، ابھی ذرا جس بات بہت اونچے ہیں تو شام کو بات کر لیتے ہیں کھانے کے بعد، رات کو سو کے کل صبح اٹھ کے بات کر لیں گے، تھوڑا ریلیکس ہو کے بات کرتے ہیں، تو پیرنٹس خود بخود تھوڑا سا جو ہے نا پیچھے ہو جائیں گے. پرائورٹائز کرنا شروع کر دیتے ہیں چیزوں کو، اور جو آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. ملٹیپل گولز ایٹ اینی گیون ٹائم ہو سکتے ہیں، لیکن آپ اس میں سے چوز کرتے ہیں کہ ابھی اس وقت میں نے کس پہ کام کرنا ہے. ابھی دیکھیں جیسے فار ایگزامپل لوگوں کے لیے بزنس، ریکوری اور جو ہے فیملی، یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہے، رائٹ؟ لیکن دین یو پرائورٹائز ایٹ اینی گیون پوائنٹ کہ کس چیز پہ زیادہ توجہ دینی ہے. Do I have to focus on my recovery right now? Do I have to focus on my business right now? Do I have to focus on rebuilding family relationships right now? تو you toggle between them. آپ ان کے درمیان ٹاگل کرتے ہیں، اور آپ کے وائلڈ امپورٹنٹ گولز جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتے رہتے ہیں. دے ڈونٹ اسٹے دا سیم. ایک اچیو ہوتا ہے، یو موو آن ٹو اندر، پھر آپ کسی اور پہ چلے جاتے ہیں. آپ اپنے آپ کو ہی تو ٹھیک کر رہے ہیں نا. جو ڈرگ ایڈکشن نے آپ کا نقصان کیا ہوا ہے اس کو ریورس کر رہے ہیں، جو حالات بگڑ گئے تھے ان کو ٹھیک کر رہے ہیں، جو ریلیشن شپس خراب ہوئے تھے ان کو فکس کر رہے ہیں، اپنی صحت کو ٹھیک کر رہے ہیں، اپنی مینٹل ہیلتھ کو ٹھیک کر رہے ہیں. یہی تو کرنے آئے ہیں. یو آر ورکنگ آن یور سیلف ہیئر، یو آر ناٹ ورکنگ آن اینی ون ایلس. ہم یس وی آر ورکنگ آن ادر پیپل، بٹ یو ایز پیشنٹ یو آر ورکنگ آن یور سیلف. ڈیفینیٹلی یس یس. جو اس کا ہے نا 7 ہیبٹس میں جو 4 کوادرنٹس آتے ہیں، آئی تھنک اٹس ان ہیبٹ 3 پٹنگ فرسٹ تھنگس فرسٹ میں جو ہے وہ 4 کوادرنٹس آتے ہیں کہ if something is important but not urgent, something is both important and urgent, کچھ urgent ہے important نہیں ہے. ان چیزوں کو جو ہے آپ وہ 4 کوادرنٹس کو یوز کر سکتے ہیں اپنے گولز کو پرائورٹائز کرنے کے لیے کہ کس پہ پہلے کام کرنا ہے، کس پہ بعد میں کام کرنا ہے. کام آلموسٹ سب پہ اکٹھے ہو رہا ہوتا ہے. فی الحال جو آپ کا وائلڈلی امپورٹنٹ گول ان ایڈکشن ریکوری ہو سکتا ہے انڈورس میں، وہ یہ ہو سکتا ہے کہ لرننگ ایز مچ ایز یو کین اباؤٹ دا ڈیزیز. کہ کچھ کیسز میں، بلکہ موسٹ کیسز میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ موڈ ڈس آرڈر پہلے ایگزسٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ جاتے ہیں ٹورڈز یوزنگ ڈرگس. بٹ دین آلسو ان سم کیسز موڈ ڈس آرڈر ایز سچ ایگزسٹ نہیں کرتا، لیکن جب آپ ڈرگس کرنا شروع کرتے ہیں تو اٹ کین ٹریگر بائیپولیرٹی، اٹ کین ٹریگر موڈ ڈسٹربنس. تو یہ ایک سائیکل چلتی ہے. آپ بالکل کر سکتے ہیں. آپ نے جو ہاں آپ نے جو ٹیکنیکس یہاں پہ سیکھی ہیں آپ یہ آگے اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں. آپ آگے اپنے فیملی ممبرس کو، بچوں کو اگر نہیں تو کسی اور کو سکھا سکتے ہیں، اینڈ دے کین بینیفٹ فرام اٹ. وہ اپنے موڈس کو اس سے مینیج کر سکتے ہیں بیکاز ناؤ یو ہیو دا نو ہاؤ. آپ کے پاس وہ نالج موجود ہے. ایڈکشن کے بارے میں اب ٹرینڈ بدل رہا ہے. یس پہلے جو ہے یہ بات مانی جاتی تھی کہ ایڈکشن از اے چوائس، یہ ایک بری ہیبٹ ہے، یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے. بٹ ناؤ بیکاز آف ایکسٹینسو ریسرچ اس ایریا میں اور بہت سی نئی ٹیکنیکس نکل رہی ہیں، تو یہ بات کافی حد تک اب ایکسیپٹیبل ہونا شروع ہوگی ہے ایٹ لیسٹ ان دا ویسٹ کہ اٹ از اے ڈیزیز. سو دیٹس وائی پیپل آر مور ریڈی ٹو گو ٹو ریہیبس. بٹ دیکھیے پیشنٹس کی جہاں پہ ایڈکشن ان کو ذرا اس بات سے انہیبٹ کر رہی ہوتی ہے کہ دے انڈرسٹینڈ تھنگس. سملرلی فیملی کی جو ایک ایڈکشن ہے وچ از کو ڈیپینڈنس، وہ بھی ان کو انہیبٹ کر رہی ہوتی ہے فرام انڈرسٹینڈنگ تھنگس. تو ونس دے
گیٹ آؤٹ آف کو ڈپینڈنس جسٹ لائک یو گیٹ آؤٹ آف ایڈکشن, تو دونوں پارٹیز جو ہیں اپنے اپنے اینڈ پر سیکھنا شروع کرتی ہیں. تو کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک ایکٹنگ آن لیڈ میجرز, جب بھی ہم کوئی گول سیٹ کرتے ہیں تو ہم کچھ پہلے سے پلان کرتے ہیں, کچھ ایکشن سیٹ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے تو ہمارا یہ گول اچیو ہوگا. دیر آر ٹو ٹائپس آف میجرز, لیڈ اینڈ لیگ. لیڈ میجرز جو ہیں ہائی امپیکٹ چیزیں ہوتی ہیں, یعنی کہ ایکچوئل ایکشنز جو آپ نے کرنے ہوتے ہیں جس سے آپ اپنا گول اچیو کرتے ہیں. اور لیگ میجرز جو ہیں وہ ٹریکنگ میجرز ہوتے ہیں. اس کو ایگزامپل کے تھرو میں سمجھاتی ہوں. ویٹ لاس کی جرنی ہے کسی کی, اب کسی نے گول سیٹ کیا ہے کہ انہوں نے بائی دا اینڈ آف دا منتھ 5 kgs لوز کرنا ہے, لیٹس سے فار ایگزامپل, یا 2 kgs چلیں کہہ رہے ہیں کہ 2 kgs انہوں نے لوز کرنا ہے بائی دا اینڈ آف دا منتھ. اب وہ کون سے ایسے کام کرنا شروع کریں گے جو کہ ان کو اس طرف لے کے جائیں گے؟ واٹ آر دا ایکشنز دے ٹیک؟ کہیں پہ بھی چلے جائیں تو ویٹ لاس میں زیادہ یہی ہوتا ہے نا کہ جی کیلری ڈیفیسٹ کی طرف ہم جاتے ہیں, ہم اپنی ڈائٹ کنٹرول کرنا شروع کرتے ہیں, وی اسٹارٹ واکنگ, وی اسٹارٹ ایکسرسائزنگ, ہم اپنے لائف اسٹائل کو چینج کرنا شروع کرتے ہیں. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں لیڈ میجرز ہیں, یہ ہائی امپیکٹ چیزیں ہیں جو آپ کے ویٹ لاس کے گول کو اچیو کرنے میں آپ کی مدد کریں گی. اب لیگ میجر یہ ہوگا کہ بائی دا اینڈ آف دا ویک جب آپ اسکیل پہ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا کتنا وزن گرا ہے, دیٹ از دا لیگ میجر. وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا آپ کے لیڈ میجرز کام کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے. الٹیمیٹلی لیگ میجرز کی طرف ہی جانا ہوتا ہے, بیکاز بائی دا اینڈ آف دا منتھ آپ یہی دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ جب آپ اسکیل پر کھڑے ہوں تو 2 kg آپ کا وزن کم ہو. اٹھ کے بیٹھ جائیں پلیز, کہ 2 kg آپ کا وزن کم ہو. تو اس کو اچیو کرنے کے لیے لیڈ میجرز ہوتے ہیں. لیڈ میجرز انڈرسٹینڈیبل سی بات ہے کہ دی لیڈ ٹورڈز دا گول. رضا صاحب نے بات کی اوائڈنگ سرٹن پیپل, جو سلپری لوگ ہیں آپ کی زندگی میں, جو خود ڈرگ کا استعمال کرتے ہیں, جو آپ کے لیے ٹاکسک ہیں, یا جو آپ کی بیماری کو دوبارہ ٹریگر کر سکتے ہیں, آپ کے موڈس کو دوبارہ ٹریگر کر سکتے ہیں. یو آئیدر اوائڈ دیم اف دیر اناوائڈیبل, ایز اف مطلب کہ آپ کے فیملی ممبرز ہیں تو پھر آپ طریقے سے ان کے ساتھ چلتے ہیں, مینیج کرتے ہیں. جی دیٹس ٹرو, آپ کے فیملی ممبرز آپ کے لیے سلپری ضرور ہو سکتے ہیں اف دے دیم سیلوز آر یوزنگ ڈرگس, اف دے دیم سیلوز ہیو سم سارٹ آف اے ڈیزیز, جو آپ کی ڈیزیز یعنی جو آپ ہی کی ڈیزیز ہے اگر ان کو بھی ہے تو یس دے کین بی سلپری فار یو. بٹ دا تھنگ از کہ ان کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا, انڈرسٹینڈیبل سی بات ہے. سو وٹ کین بی ڈن از کہ کچھ گول سیٹنگ کر لی جاتی ہے, پھر ان کے ساتھ پہلے سے کچھ گولس ڈیسائیڈ کر لیے جاتے ہیں کہ ناؤ دیٹ آئی ایم ان ریکوری, اگر آپ نے اسموک کرنا ہے تو یو ناٹ اسموکنگ ان فرنٹ آف می, آئدر گو آؤٹ اینڈ اسموک, یا آپ ان سے یہ تو نہیں ابھی کہتے کہ کوئٹ اسموکنگ آل ٹوگیدر بیکاز دیٹس اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو آسک آف دیم. تو آپ ان کو سمپلی فی الحال اتنا کہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ میرے ارد گرد ایک ماحول نہ ہو کہ جس میں مجھے دوبارہ یہ چیز ہو جائے. سو جسٹ کیپ اٹ آؤٹ آف مائنڈ. اب آپ کے پاس ہنر موجود ہے کروشل کانورسیشن کا, اینڈ دیٹ سیم اسکل از بینگ امپارٹڈ آن یور پیرنٹس ایز ویل, تو دیر از اے ہائی چانس کہ بات چیت ہو جائے گی. اٹس آل اباؤٹ انیشیٹنگ. بات یہ یہاں پہ آ کے اڑ جاتی ہے کہ پھر کوئی انیشیٹ نہیں کرتا کروشل کانورسیشن کو, دونوں پارٹیز یہ سوچ رہی ہوتی ہیں کہ اگلا کرے گا. تو بہتر یہ ہوتا ہے اہم بات چیت کرنا ہے, کروشل ٹاپکس پر مشکل ٹاپکس پر بات چیت کرنا اور کوئی حل نکالنا اس کا. تو کروشل کانورسیشن اس صورت میں ہوتی ہے جب جذبات بہت اونچے ہوتے ہیں, جب جو ہے سٹیکس بھی بہت ہائی ہوتے ہیں, اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے, آپس میں جو ہے کلیش ہوتا ہے. تو اس کو ریزالو کرنے کے لیے پھر ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ لیٹس ہیو اے کانورسیشن اباؤٹ اٹ. جب تک وہ معاملہ ریزالو نہیں ہو جاتا, لیٹس ہیو ملٹیپل کانورسیشنز, ٹائم باؤنڈ کانورسیشنز, 15-20 منٹ میکسیمم, اس سے زیادہ نہیں. 15-20 منٹ میں بات نہیں بنتی, کل دوبارہ بات کر لیں, پھر دوبارہ کر لیں, پھر دوبارہ کر لیں, 5 to 21 ٹائمز تک کر لیں, جب تک بات نہیں بنتی. تو یہ ایک اسکل ہوتا ہے. تو اس کیس میں جو ہے طارق صاحب آپ کے کیس میں ہیونگ اے کروشل کانورسیشن, آئی ایم شیور کہ آپ کے پیرنٹس جو ہیں سنس دے آر لرننگ اے لاٹ تو وہ بھی ولنگ ہوں گے ٹو ہیو اے کانورسیشن ود یو. دیکھا جاتا ہے, ریسرچ بھی یہ کہتی ہے کہ وین یو آر کام ڈاؤن وین یو ہیو اے کانورسیشن تو 90% آف دا ٹائم کانفلکٹس اوائڈ ہو جاتے ہیں جب آپ بات چیت کرتے ہیں. جب آپ بات چیت نہیں کرتے, جب آپ اسٹون والنگ کرتے ہیں, وائلنس یا سائلنس کی طرف جاتے ہیں, تو تب کانفلکٹس اوائڈ نہیں ہوتے. کانورسیشن رائٹ دین اینڈ دیئر, یعنی کہ رائٹ دین اینڈ دیئر سے مراد میرا یہ ہے کہ ان سے ٹائم ڈیسائیڈ کر لیں کہ لیٹس ہیو اے کانورسیشن اباؤٹ اٹ, بٹ لیٹس سیٹ اے سرٹن ٹائم
کہ فلاں ٹائم پر جب آپ بھی فری ہیں میں بھی فری ہوں تو ہم تب بات کر لیتے ہیں. اسی وقت کروشل کانورسیشن بہت مشکل ہو جائے گا, اٹ ول ٹرن انٹو اے فائٹ, وہ فائٹ میں تبدیل ہو جائے گا. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ یو لیٹ دا ڈسٹ سیٹل اے بٹ اینڈ یو ڈیسائڈ کہ کس ٹائم پر بات کرنی ہے. پری ڈیفائنڈ ٹائم ہوتا ہے, پری ڈیفائنڈ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم 25 منٹ سے زیادہ بات نہیں کریں گے, ہم 20 منٹ سے زیادہ بات نہیں کریں گے, اور ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے. دس از مائی پرپز آف ٹاکنگ ٹو یو, وہ اپنا پرپز بتائیں گے, اینڈ دین جب when the time comes you have a conversation. This is exactly why آپ conversation کو time کرتے ہیں, because if you have free time, if you don't set any certain time limit, تو پھر بات چیت اکثر اوقات کیا ہر دفعہ ہی اس بات میں ختم ہوتی ہے کہ کوئی لڑکے someone walked out, کوئی دروازے بینگ ہو رہے ہیں, and then there is 5-6 days of silence afterwards. So when you decide a time, بات نہیں بنتی, یو ویری کارڈیلی اینڈ دا کانورسیشن کہ ابھی بات نہیں بنی, ویل ٹاک اگین ٹمارو, اور کل دوبارہ بات کر لیتے ہیں. نہیں بات بنتی سیکنڈ ٹائم, دین یو ٹاک تھرڈ ٹائم, فورتھ ٹائم, ففتھ ٹائم, جتنی دفعہ بھی ضرورت پڑتی ہے. دیئر ایشو اف دے ہیو سم ون جو ان کو پیچھے انفلوئنس کر رہا ہے, اٹ ڈز افیکٹ دیم, بٹ دین اٹس دیئر ایشو ٹو ایکچولی کیپ دیٹ آؤٹ. وہ اپنے بائسز کو دور رکھ کے آ کے بات چیت کرے, وہ ان کا مسئلہ ہے, وہ آپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے ان کے بائسز ختم کرنا. یو کین اونلی پوائنٹ اٹ آؤٹ, باقی کام ان کا خود کا ہے. پھر یو کانٹ ٹیک رسپانسبلٹی آف دا ادر پرسن ایز ویل, اپنی لینی ہوتی ہے بس. تو لیڈ اینڈ لیگ میجرز جو ہیں بیسکلی یہ ہے کہ نیسیسری ہائی امپیکٹ چیزیں کرنا جو کہ آپ کو ایک لیگ میجر دیں گے, وچ از بائی دا اینڈ آف دا منتھ stepping on the scale and thinking and seeing that you've lost 2 kgs in weight would mean کہ آپ کے lead measures جو ہیں وہ impactful تھے. So you should continue doing them. In case ہاں ریکوری کے مطابق تو ہو ہی جاتا ہے. Yes, leading is planning behaviors and lag is simply the output that you get. Lead is the input, lag is the output. اور اگر آپ کو آؤٹ پٹ نہیں ملتا اچھا, لیٹس سے فار ایگزامپل آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ بائی دا اینڈ آف دا منتھ آپ کی اتنی سیلز ہونی چاہیے, اور آپ نے ایک پلان ڈیوائز کیا, آپ اس پلان کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. بائی دا اینڈ آف دا منتھ وہ سیلز آپ کی اتنی نہیں ہوتی جتنی آپ نے سوچا تھا, تو اب آپ کیا کریں گے؟ وڈ یو کنٹینیو آن دا سیم پلان یا وڈ یو چینج اٹ اے بٹ؟ دیا نا, تو آپ اس کو چینج کر لیتے ہیں. سو ہاں, تو اگر لیٹ سے فار ایگزامپل واکنگ 10,000 اسٹیپس اے ڈے آپ کو ہیلپ نہیں کر رہا تھا ان لوزنگ ویٹ, یو کین انکریز دا اماؤنٹ, یو کین ایڈ ان اے ڈفرنٹ ایکسرسائز دیٹ یو کین ڈو, آپ وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ اپنے لیڈ میجرس کو دیکھتے رہتے ہیں کہ کون سی چیز ہے, بیکاز لیڈ میجرس جو ہیں وہ آپ کے انفلوئنس میں ہیں, آپ کے کنٹرول میں ہے. یو کین چوز وٹ ٹو ڈو اینڈ وٹ ناٹ ٹو ڈو, تو آپ اس پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں. تو ریکوری میں بھی سملرلی یہی ہوتا ہے کہ روزانہ جیسے یہاں سے کچھ چیزیں آئیں کہ سلیپ ہائیجین کا خیال رکھنا, اپنے جو ہے سلیپ ہائیجین کا خیال رکھنا, اپنی میڈیکیشن کھانا, اپنے فالو اپس اٹینڈ کرنا, یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ لیڈ میجرز ہوں گے. اب لیگ میجر کیا ہوگا؟ ہاؤ کین یو میجر دیٹ ہاؤ سکسیزفل یو آر؟ یہ لیگ میجر ہے کہ آپ اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کتنا عرصہ ایبسٹیننٹ ہیں. ہاؤ مینی ڈیز ہیز اٹ بین سنس یو ہیونٹ یوزڈ ڈرگ. ایک یہ چیز آپ کر سکتے ہیں. آپ اپنے ریلیشن شپس کو کمپیئر کر سکتے ہیں فرام دا بگننگ, جو ریلیشن شپس ہے اب وہ کہاں پہ اسٹینڈ کرتے ہیں. دیٹ از آلسو اے لیگ میجر کہ کیا آپ کے کرنے والے کام ہیلپ کر رہے ہیں آپ کو یا نہیں کر رہے, از اٹ ہیلپنگ اور ناٹ. سیلف انالیسس کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ پوچھ بھی لیتے ہیں, لوگوں سے بھی پوچھ لیتے ہیں. یو کین سمپلی آسک سم ون ہاؤ ایم آئی ڈوئنگ ان ریکوری, and they can also help you out in regards. They can tell you کہ yes you're doing good but here is somewhere that you need to improve, یا آپ جو ہے یہاں پہ بہترین چل رہے ہیں, یہاں پہ تھوڑا سا لیک آ رہا ہے تو اس پہ کام کرنا شروع کر دیں. تو یہ چیز ہوتی ہے, بٹ زیادہ تر یہ آپ خود ہی کرتے ہیں. تو لیگ میجر جو ہے ریکوری میں وہ یہی ہوگا, ہاؤ مینی ڈیز اسپینٹ ان ایبسٹیننس, کتنے دن ہو گئے نشہ استعمال نہیں کیا, کتنے دن ہو گئے ہیں کہ ہم نے ریگولر واک کی ہے, کتنے دن ہو گئے ہیں کہ ہم روزانہ ٹائم پر سوئیں, روزانہ ٹائم پر اٹھیں. یہ سارے لیگ میجرز ہیں. لیڈ میجر جو ہیں یہ کام کرنا ہے, سمپلی نشوں سے دور رہنا ہے, ٹائم پر سونا ہے, ٹائم پر اٹھنا ہے, روزانہ واک کرنا ہے, میڈیکیشن کھانا ہے, اچھا کھانا کھانا ہے. یہ جتنی بھی چیزیں لیڈ میجرز ہوتے ہیں. تو آج سے پلان بنانا شروع کر دیں
کہ کون سے لیڈ میجرز آپ ابھی استعمال کریں گے فار انڈورس اینڈ وچ لیڈ میجرز ڈو یو وانٹ ٹو یوز فار آؤٹ ڈورس. اور پھر اس کا ایک لیگ میجر بھی پہلے سے ڈیسائیڈ رکھیں کہ اس طرح ہم اس کو میجر کریں گے کہ ہم کہاں تک پہنچے, کتنا ریکوری میں پروگریس کیا ہم نے اور کتنا ہم نے نہیں کیا. اس چیز پہ کام کرنا شروع کریں.